الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته صدق اللہ العظیم۔ تمام حضرات ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ محترم دوستو، بھائیو اور بزرگو، قرآن کریم کی اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو تم بچاؤ اپنے آپ کو، اپنے نفس کو، اپنی ذات کو، وَأَهْلِيكُمْ اور اپنے اہل و عیال کو، یعنی اپنے بیوی بچوں کو، گھر بار والوں کو، نارا جہنم کی آگ سے۔ نار سے یہاں مراد نار جہنم مراد ہے۔ تو اس آیت میں اللہ پاک نے خطاب کیا ایمان والوں کو، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو۔ حضرت ڈاکٹر عبدالحی عارفی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ پاک کا یہ جو انداز خطاب ہے اپنے بندوں سے، یہ بہت ہی پیارا انداز ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا قرآن کریم میں دیکھیں متعدد جگہوں پر ہے، اے ایمان والو، اے ایمان والو، پھر مختلف احکامات ذکر کیے گئے، اور باقاعدہ ہمارے بعض علماء نے ان آیتوں کو مستقل جمع کیا ہے کتابی صورت میں، کہ جہاں پر اللہ پاک نے یا ایھا الذین آمنوا کہہ کر بندوں کو مخاطب کیا ہے، تو یہ بڑا ہی پیارا انداز ہے۔ جیسا کہ معاشرے میں کوئی والد اپنے بچے کو بلاتا ہے یا بڑا اپنے سے چھوٹے کو بلاتا ہے، تو آپ نے دیکھا ہوگا بھی بیٹا کہہ کر اگر پکارے تو یہ ایک بڑا ہی محبت بھرا اور پیارا انداز سمجھا جاتا ہے۔ نام لے کر خطاب کیا جائے، مخاطب کیا جائے، اس میں وہ بات نہیں ہوتی، وہ انداز محبت کا نہیں ہوتا جو انسان اگر عام معاشرے میں کسی کو بیٹا کہہ کر یا پیارا کہہ کر بلائے، تو یہ اللہ پاک کا اپنے بندوں کے ساتھ محبت بھرا انداز ہے۔ پھر اللہ پاک ارشاد کیا فرماتے ہیں کہ قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو بھی جہنم کی آگ سے بچا لو، اور صرف اپنے آپ کو نہیں، صرف اپنی ذات کو نہیں، بلکہ وَأَهْلِيكُمْ
اپنے اہل و عیال کو بھی، اہل و عیال میں انسان کی فیملی آتی ہے، اپنی پوری فیملی کو، اپنے پورے گھرانے کو، اپنے خاندان کو، گھر والوں کو، بیوی بچوں کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ، یعنی ان کے بچانے کی بھی فکر کرنی ہے۔ صرف یہ بات کافی نہیں ہے کہ اگر کوئی اپنے اوپر صرف محنت کر رہا ہے، چاہے اولاد کسی اور سمت میں جا رہی ہے، بیوی بچے غلط سمت میں جا رہے ہیں، تو یاد رکھے قیامت کے دن ان کے بارے میں بھی سوال ہوگا۔ جو حدیث مبارکہ ابتدا میں خطبے میں آپ کے سامنے پڑھی گئی، اس میں حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ الا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، کہ آگاہ رہو تم میں سے ہر ایک کیا ہے؟ رعایا ہے، وکلکم مسئول نگران ہے، نگہبان ہے، اور تم میں سے ہر ایک سے اس کے ماتحتوں کے بارے میں، رعایا کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ عام طور پر ہمارے ذہن میں یہ تصور ہوتا ہے، سوچ ہوتی ہے کہ بھئی اس سے مراد، راعین سے مراد، نگہبان نگران سے بھئی صرف وقت کا بادشاہ مراد ہے، صدر یا وزیر اعظم مراد ہے، صرف وہی مسئول ہو سکتا ہے اور کسی کی مسئولیت نہیں ہے۔ ایسی بات نہیں ہے، بلکہ ہر ایک اپنے اپنے حدود میں، اپنے اپنے درجے کے اندر رہتے ہوئے نگران اور نگہبان ہے۔ اگر کسی کے پاس پورے ملک کی بھاگ دوڑ ہے، پورے ملک کی طاقت، اور جس کے پاس یعنی اس کو زمام اقتدار جس کے پاس ہے، تو اس سے پورے ملک کی رعایا کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ کسی کے پاس اگر صوبائی اختیارات ہے تو اس کے ماتحت جتنی رعایا آتی ہے قیامت کے دن ان کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ کسی کے پاس اگر شہر کی حدود میں ہے، کسی کے پاس اپنے علاقے کے حدود میں ہے، کسی بھی اعتبار سے ہے، اور یہاں تک کہ اگر کوئی اپنے خاندان کا بڑا ہے، اپنے گھر کا سربراہ ہے، تو اس کے گھر میں ماتحتی میں جتنے افراد ہیں، بیوی ہیں، بچے ہیں، یا اس کی ماتحتی میں جو لوگ آتے ہیں، تو اس سے ان کے بارے میں قیامت کے دن پوچھا جائے گا۔ اس میں اگر خدا نخواستہ کوئی غلط راستے پر گیا، کوئی گناہوں کے اندر مبتلا رہا، یہ اس کو دیکھتا رہا، اس نے نکیر نہیں کی، اس نے سمجھانے کی کوشش نہیں کی، اس نے حتی الامکان تربیت کی کوشش بھی نہیں کی ہے، تو پھر قیامت کے دن اس سے پوچھو گے۔ تو چاہے ایک گھر کا بڑا ہے، فیملی سربراہ ہے، وہ اپنے حدود اور دائرے کے اندر نگران نگہبان ہے۔ اگر کوئی کسی کمپنی کا بڑا ہے، کوئی کسی اور دینی یا دنیاوی ادارے کا، تعلیمی ادارے کا، سرکاری ادارے کا، یعنی الاخری ہے، آپ سمجھ لیں کہ کسی بھی قسم کے کسی کے پاس اختیارات ہیں اور اس کی ماتحتی میں افراد آتے ہیں، تو اس کے بقدر قیامت کے دن ماتحتوں کے بارے میں اس سے پوچھا جائے گا۔ تو اولاد تو بطریق اولا انسان کی ماتحتی میں آتی ہے۔ تو آج ضرورت اس بات کی ہے کہ اپنی اصلاح کے ساتھ ساتھ ہم اپنی اولاد کی، اپنے آنے والی اس نسل کی فکر کریں، ان کی اصلاح اور تربیت کی فکر کریں، اور قیامت کے دن جیسے میں نے عرض کیا کہ پوچھا بھی جائے گا۔ اور قرآن کریم میں اللہ پاک ایک جگہ ارشاد فرماتے ہیں وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، وَأْمُرْ أَهْلَكَ، تم اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دو، وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، پھر اس پر خود بھی قائم رہو، مضبوطی سے جمے رہو۔ یہاں علماء نے عجیب نکتہ لکھا، فرماتے ہیں کہ اللہ پاک نے عجیب اسلوب اختیار فرمایا اس آیت مبارکہ میں۔ فرمایا وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ پہلے، پھر فرمایا وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دو اور اس پر پھر خود بھی قائم رہو۔ ہونا یہ چاہیے کہ پہلے خود انسان کے نفس کا ذکر ہو کہ بھئی پہلے تم نماز پڑھو، پھر اپنے گھر والوں کو حکم دو۔ اگر عام ذہن سے سوچا جائے تو ذہن میں یہی ترتیب اسلوب آتا ہے۔ اللہ پاک نے یہ انداز اختیار نہیں فرمایا، بلکہ اس ترتیب کو بدل دیا، پلٹ دیا، اور پہلے ذکر کس کا کیا؟ وَأْمُرْ أَهْلَكَ،
کہ حکم دو اپنے گھر والوں کو نماز کا اور خود بھی قائم رہو. پہلے نفس کا ذکر بعد میں کیا اور گھر والوں کا، بچوں کا ذکر پہلے کیا. علماء نے لکھا اس میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ جب تک انسان خود کسی عمل پر کاربند نہ ہو، عمل نہ کرتا ہو، اس کی دعوت کارآمد ثابت نہیں ہوتی ہے. خود میں نماز نہیں پڑھ رہا، میں پابند نہیں ہوں، لیکن میں اپنے بیٹے کو کہتا ہوں کہ بیٹا نماز پابندی سے پڑھو. میں اپنی بیوی سے کہتا ہوں کہ نماز پابندی سے پڑھا کرو، لیکن میں پابندی نہیں کرتا. میں روزے نہیں رکھ رہا، میں بیوی بچوں پر سختی کر رہا ہوں کہ بھئی روزے رکھو. میں خود نیک اعمال نہیں کر رہا، لیکن میں اپنے بیوی بچوں پر سختی کرتا ہوں یا ان کو کہہ رہا ہوں. تو یہ جو میرا کہنا ہوگا یہ کارآمد ثابت نہیں ہوگی. یہ بات میری، اس بات کا اثر نہیں ہوگا، یہ بات مؤثر نہیں ثابت ہوگی. یہ تب مؤثر ہوگی جب خود میں پہلے عمل پیرا ہو کر دکھاؤں گا. میں خود نمازوں کا پابند ہوں، خود اس پر قائم رہوں، پھر میں اپنے بیوی بچوں سے، ماتحتوں سے کہوں گا، اس بات کا اثر ہوگا. خود میں پہلے وہ عمل کروں، پھر اس عمل کی دعوت دوں، اس کا حکم دوں، تو میری وہ بات مؤثر ثابت ہوگی. تو سب سے جو پہلے بنیاد تو یہ ہے کہ ہم خود اعمال والی زندگی اختیار کریں. آج مصیبت نقصان یہ ہوتا ہے نا کہ آج خود گھر کا سربراہ یا بحیثیت سربراہ کہ مجھ میں کمزوری ہے، لیکن میں آ کر شکایت لگاتا ہوں اولاد کی. خود میں وہ عمل کر رہا ہوں، خود میں ایک گناہ کا عمل کر رہا ہوں، خود میں ایک منکر کے اندر مبتلا ہوں، اور میں اولاد سے، بیوی بچوں سے یہ امید رکھتا ہوں کہ یہ اس عمل کو چھوڑ دیں، اس سے دور ہو جائیں، تو کبھی بھی یہ بات، یہ دعوت مؤثر نہیں ہوگی. آپ انبیاء اکرام کی سوانح پڑھ لیں، ان کی دعوت کا انداز پڑھ لیں. تمام انبیاء خود عامل تھے، پھر دعوت دیتے تھے. تو یہ دعوت کا اثر، یہ بات، یہ مؤثر ثابت ہوتی ہے. تو اصل عرض کرنے کا مقصد یہ ہے، یہ اولاد اللہ پاک کی بڑی نعمت ہے. اس نعمت کی قدردانی کر لے. اللہ پاک نے اولاد کی نعمت سے اگر نوازا ہے تو یاد رکھیں اس کو ضائع مت کرے. اور صحیح تربیت، صحیح تعلیم یہ اولاد کا حق ہے. اگر میں نے اپنے اولاد کو نہ صحیح تعلیم دلوائی، نہ صحیح تربیت کی، نہ ان پر توجہ دی، نہ ان کو دین سکھایا، تو ایک تو اولاد جیسی نعمت کی ناقدری بھی ہے، اور دوسرا قیامت کے دن مجھے جواب دہ بھی ہونا پڑے گا. تیسرا میری آنے والی نسلوں تک اس کا اثر رہے گا. یہ بحیثیت آج گھر کے سربراہ ہونے کے، بحیثیت باپ ہونے کے، بحیثیت والدین ہونے کے، ہم سب کی ذمہ داری ہے. آج مصیبت یہ ہے کہ ہم وقت نہیں دینا چاہتے، آج ہم توجہ نہیں دے رہے. آج پیسہ کمانے سے ہمیں فرصت ہی نہیں ہے. صبح میں جا رہا ہوں، رات گئے میں آ رہا ہوں. بچہ کیا کر رہا ہے، پڑھنے جا رہا ہے نہیں جا رہا، اس کی تعلیم کیسے چل رہی ہے، اس کی تربیت کیا ہے، اس کے اخلاق کیسے ہیں، اس کا کردار کیسا ہے، آج مجھے اس کے معلوم کرنے کا وقت ہی میرے پاس نہیں ہے. ضرورت تو محسوس نہیں کر رہا، وقت بھی میرے پاس نہیں ہے. آج ہم اپنی اولاد جیسی نعمت کو وقت نہیں دے رہے. بس زیادہ سے زیادہ کیا کیا کہ بھئی لا کے کسی مدرسے میں بٹھا دیا، اسکول میں بٹھا دیا، بس اب میری ذمہ داری یہاں پر ختم ہو گئی. بچے کی پہلی تربیت گاہ وہ تو ماں کی گود ہے، وہ تو اس کا باپ ہے. اب حدیث مبارکہ میں پڑھا ہوگا واقعہ کہ حضور علیہ السلام کے جو ربیب تھے، حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بیٹے حضور علیہ السلام کے پاس آئے تھے، آپ کی تربیت میں تھے، آپ ان کی تربیت فرماتے تھے. تو ایک مرتبہ کھانے کے دسترخوان پر بیٹھے ہوئے تھے، بخاری شریف کی روایت بھی ہے، مشکات شریف میں بھی ہے. تو فرماتے تھے کہ میں چھوٹا بچہ تھا اور
میرا ہاتھ برتن میں چاروں طرف گھوم رہا تھا، اپنے سامنے سے بھی، ادھر سے بھی، ادھر سے بھی۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا ہاتھ پکڑ لیا اور مجھ سے فرمایا کہ سم اللہ کل بیمینک وکل مما یلیک۔ ڈانٹا نہیں، مارا نہیں، دھتکارا نہیں، بلکہ فرمایا بیٹے سم اللہ، بسم اللہ پڑھ کر کھاؤ، کل بیمینک، اپنے دائیں ہاتھ سے کھاؤ، وکل مما یلیک، اور اپنے سامنے سے کھاؤ۔ ایک حدیث میں، ایک جملے میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے آداب سکھلائے؟ 3 آداب کھانے کے سکھلا دیے۔ 3 آداب کہ بسم اللہ پڑھ کر کھاؤ، اپنے دائیں ہاتھ سے کھاؤ، اور اپنے سامنے سے کھاؤ۔ یہ انداز تربیت ہوتا ہے۔ تو آج ہم خود عمل کر کے دکھائیں کہ پہلے زمانے میں آپ دیکھ لیں کہ بڑے اپنے کردار سے، اپنے اعمال سے بچوں کی تربیت کرتے تھے۔ کھانے کے دسترخوان پر بیٹھے تو زور سے بسم اللہ پڑھی، بسم اللہ وعلی برکت اللہ، یا بسم اللہ اولہ وآخرہ، یا جو بھی دعا تھی، تو جو دسترخوان پر بچے بیٹھتے تھے وہ بھی پڑھ لیتے تھے۔ اور جب روزانہ اس بات کا تکرار اس دعا کا ہوتا تھا، وہ اس چیز کے عادی بن جاتے تھے۔ اسی طریقے سے ہر جگہ کے آداب باقاعدہ سکھائے جاتے تھے بچوں کو، اچھے برے کی تمیز سکھائی جاتی تھی، اچھے برے کی پہچان کرائی جاتی تھی۔ آج میں اپنے بچے کو ٹوکتا نہیں ہوں، روکتا نہیں ہوں غلط بات پر، اور مجھے تب احساس ہوتا ہے کہ جب پانی سر سے اونچا ہو جاتا ہے، اور جب وہ نوجوان ہو جاتا ہے، عاقل بالغ ہو جاتا ہے، پھر میں اس کی اصلاح کی کوشش کرتا ہوں۔ ہمارے ایک بڑے عالم بزرگ لاہور سے تشریف لائے تھے، ایک جگہ بیان فرما رہے تھے، میں نے پہلے بھی یہ واقعہ سنایا، تو وہ فرما رہے تھے کہ میرے پاس ایک شخص آئے، شکایت اپنے بیٹے کی لے کر آئے کہ کل ایسا ہوا کہ میں نے اپنے نوجوان بیٹے کو فجر کے لیے جگایا اور کافی جگانے کی کوشش کی، لیکن وہ نہیں جاگ رہا تھا۔ اس میں کچھ تلخی ہو گئی، میں نے اس پر ہاتھ اٹھایا تو اس نے میرا ہاتھ پکڑ لیا۔ تو میں نے کہا بھئی آپ نے کیوں ہاتھ اٹھایا؟ اس نے کہا کہ بھئی حدیث میں اس طرح آتا ہے کہ بھئی بچے کو 7 سال کا ہو جائے تو نماز سکھاؤ، 10 سال کا ہو جائے تو نہ پڑھنے پر مارو۔ تو میں نے اس سنت پر، اس حدیث پر عمل کیا، لیکن اس نے میرا ہاتھ پکڑ لیا سامنے سے، تو مجھے اس کا بڑا دکھ ہے۔ میں نے کہا بھئی حدیث میں بالکل آتا ہے کہ نماز پڑھنے کا حکم دو 7 سال میں، 10 سال کی عمر ہو جائے نہ پڑھنے پر مارو۔ آپ کے بیٹے کی عمر 18 سال ہے، آپ نے اس کو تھپڑ لگانے کی تو کوشش کی، لیکن 8 سال کی تاخیر سے۔ اس سے پہلے آپ نے نماز پڑھنے کا نہیں کہا، اس سے پہلے آپ نے اس کی تربیت نہیں کی۔ جب وہ نوجوان ہو گیا، عاقل بالغ ہوا، بڑا ہوا، 18 سال کا جوان بنا، اب آپ اس پر ہاتھ اٹھا رہے ہیں، تو اب اسی طرح ہوگا۔ تو یاد رکھیں تربیت کا بھی ایک زمانہ اور ایک وقت ہوتا ہے۔ وہ وقت ہم صرف کرتے ہیں، ٹھیک ہے، ہم اپنے کاروبار میں، کام کاج میں، معاملات میں، جو بھی معاملہ ہے اس میں ضرور لگے رہیں، لیکن یہ اولاد، ان کا حق ہے ان کو وقت دینا، ان کی صحیح تربیت کرنا، ان کو صحیح تعلیم دینا، ان کو اچھے برے کی پہچان کرانا بحیثیت باپ کے، یہ میری ذمہ داری ہے۔ اس وقت ہم بالکل غافل رہتے ہیں، یہ زیادہ سے زیادہ تیر مار لیا تو جا کر کسی مدرسے میں، مسجد میں بٹھا دیا، کسی اسکول میں بٹھا دیا، اب میں بری ذمہ ہو گیا۔ چونکہ ہمارا واسطہ پڑتا ہے معاملات سے، داخل کر دیا، 6 7 7 8 سال والد ملاقات نہیں کرتے، ایسے بھی ہوتے ہیں۔ پھر کوئی جب معاملہ خراب ہوا، گھر میں اس نے باپ سے بدتمیزی کی، یا وہ دکان لے جا رہا تھا، کچھ پیسوں کی اونچ نیچ ہو گئی، پھر مجھے غصہ آ رہا ہے، اب میں ہاتھ سے پکڑ کے مدرسے لا رہا ہوں کہ قاری صاحب، مولانا صاحب، یہ تو جو ہے بات نہیں سن رہا۔ غصہ مجھے آیا پیسوں کے معاملے پہ، اس سے پہلے مجھے غصہ نہیں آ رہا تھا۔ اس سے پہلے وہ جو کچھ کر رہا تھا، اگر اس کے اخلاق ٹھیک نہیں تھے، مدرسے سے، اسکول سے اس کی شکایت گھر جا رہی تھی، مجھے پرواہ ہی نہیں تھی۔
میں کوئی شکایت نہیں لے رہا تھا. پڑوسی نے آ کے شکایت کی، میں نے نظر انداز کی. مدرسے سے شکایت آئی، وہ میں نے نظر انداز کی. مجھے فکر نہیں تھی. اب مجھے غصہ آ رہا ہے پیسے کے ماں کی. پیسے آج کیوں کمائے؟ آج تم حساب مجھے کم کیوں دے رہے ہو؟ اب مجھے غصہ آ رہا ہے. آج مصیبت یہ ہے. تو ایک عرض یہ ہے، درخواست یہ ہے کہ اولاد یہ بہت بڑی نعمت ہے، اور اس نعمت کی قدردانی یہ ہے کہ اپنی اولاد کو صحیح تعلیم و تربیت دے کر ایک اچھا انسان اور ایک اچھا مسلمان بنایا جائے، اور دینی تعلیم دنیاوی تعلیم دونوں دلوائے. آج مصیبت یہ ہے نا کہ ہمارا ایک ذہن بن چکا ہے کہ بھئی زیادہ سے چلو میں اگر اپنے بچے پر خرچ کر رہا ہوں تو جا کے بڑے اچھے مہنگے اسکول میں بٹھا دیا، لیکن میں نے یہ پوچھا ہے کہ میرے اس بیٹے کو کلمہ آتا یا نہیں آتا؟ ضرور دلوائے، اچھی سے اچھی تعلیم دلوائے. اللہ پاک نے نوازا ہے تو جتنا خرچ کر سکتے ہیں اس کی اچھی تعلیم و تربیت پر خرچ کریں، لیکن دین ضرور سکھائیں. ہمارے حضرت مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم نے واقعہ لکھا. فرماتے ہیں کہ ایک جاننے والے میرے پاس آئے اور بڑے نیک دیندار تہجد گزار تعلق والے اپنے بیٹے کا ذکر کرنے لگے. سے ہوتا ہے نا کہ میں نے کہا بھئی بچہ کیا کر رہا ہے؟ کہا ماشاءاللہ اچھا ہے، اب تعلیم سے فارغ ہو گیا اور اچھی جاب لگ گئی ہے، بہت اچھی جاب لگ گئی ہے، بہت اچھا کیریئر بن گیا، بس تھوڑا سا بے دین ہو گیا ہے، کیریئر بہت اچھا بن گیا، یعنی اس کی سیلری بہت زیادہ ہے اور مستقبل بڑا اچھا بن گیا، لیکن کیا کہا کہ بس تھوڑا سا بے دین ہو گیا ہے. فرماتے ہیں میں سوچنے لگا کہ یہ بے دین ہو گیا، اس کو اتنا ہلکا لے لیا کہ گویا کہ بے دین ہونا کوئی بات ہی نہیں ہے. خدا نخواستہ بے دین ہو جانا، دین بیزار ہو جانا، بدعمل ہو جانا، یہ کوئی بات ہی نہیں ہے. آج کیریئر ہم صرف اس کو کہتے ہیں کہ اچھی ملازمت لگ جائے اور ایک مستقبل بن جائے، اس کی اچھی تنخواہ ہو، اس کو ساری مراعات سہولیات، بہت اچھی بات ہے، ہونا چاہیے، لیکن اس بات کی طرف ہم اولین ترجیح دیں کہ وہ دیندار ہے یا نہیں ہے. اس چیز کی طرف ہم توجہ نہیں کریں، بس ذرا سا بے دین ہو گیا. حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی ایک مثال واقعے سے بیان کی کہ ایک علاقے میں، ایک گاؤں میں ایک شخص کا انتقال ہو گیا. وہ لوگ ان پڑھ نہ سمجھتے بیچارے، انہوں نے ایک طبیب کو بلایا کہ بھئی اس کو کیا ہو گیا ہے. اس نے دیکھا، وہ سمجھ گیا کہ یہ تو مر چکا ہے، تو کہا اس کے ہاتھ پیر بھی سلامت ہے، جسم بھی سلامت ہے، آنکھیں بھی سلامت ہے، زبان، بس ذرا سی جان نکل گئی ہے. تو جان کے نکلنے سے مطلب کیا ہے کہ بھئی سب ختم ہو گیا نا دنیاوی اعتبار سے. اسی طریقے سے یہ دین روح کی حیثیت رکھتا ہے. آج اگر یہ روح ہم سے نکل جائے، چاہے بہت پیسہ میرے پاس ہے، چاہے بڑا اچھا کیریئر ہے، بہت بڑا مستقبل ہے، لیکن خدا نخواستہ اگر یہ دینی روح، یہ دین اسلام مجھ سے نکل گیا، کچھ باقی نہیں رہا. یہ اس مردہ جسم کی طرح ہے، یاد رکھیں. لیکن آج ہم کس طرف جا رہے ہیں، اس پر آج توجہ دینے کی ضرورت ہے کہ اپنے بچوں کو دین سکھائیں، خود بھی سیکھیں. ہر انسان دین سیکھنے کا محتاج ہے. اس کے لیے کوئی عمر کی قید تو نہیں ہے کہ اگر میری عمر زیادہ ہو گئی ہے تو اب میں دین نہیں سیکھتا. ایسے ساتھی ماشاءاللہ جذبے والے ہم نے دیکھے ہیں، 80 90 سال عمر ہوئی اور قرآن سیکھنا شروع کیا. اور ہمارے بزرگوں نے واقعات لکھے کہ ہم ختم قرآن کی تقاریب میں گئے تو وہاں ہم نے ایسے سفید ریش بزرگوں کو دیکھا، سفید داڑھی اور سفید بال سر کے، ایک بال کالا نہیں جسم پر، 80 90 سال عمر اور حفظ قرآن انہوں نے بھی کیا تھا. یہ تو جذبہ چاہتا ہے. آج ہم بالکل اس کو کہتے ہیں نا کہ یعنی جذبے سے خالی ہو چکے ہیں، ہاتھ پیر ڈھیلے کر چکے ہیں. دنیاوی معاملات میں ہم ایسے نہیں ہیں، اس میں ہم ہوشیار ہیں، لیکن جہاں تک دین سیکھنے کا معاملہ آتا ہے پھر کہتے ہیں اب کیا کروں، اب تو ٹائم نہیں ہے، اب تو گھر کے مسائل اتنے ہیں، اب زبان بھی صحیح جو ہے تلفظ ادا نہیں کر سکتی. بھئی آپ کوشش کریں، کوشش انسان کے ذمے ہے. اور یاد رکھیں کہ جو انسان محنت کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، اللہ پاک جذبے کو دیکھتے ہیں. اللہ پاک تو جذبے کو دیکھتے ہیں. تو خود بھی
جذبہ شوق اپنے اندر پیدا کرے، دین کی طلب پیدا کرے، دین سیکھنے کی تڑپ پیدا کرے۔ آج مصیبت یہ ہے، اس چیز کی طرف آج ہماری توجہ نہیں ہے۔ اور اصل جو مقصد آج عرض کرنے کا میں نے عرض کیا کہ اپنے اولاد کی بہت زیادہ فکر کر لیں، اپنے اولاد کی فکر کریں۔ آج ہم کہتے ہیں میرے پاس وقت نہیں ہے، میرے پاس ٹائم نہیں ہے۔ موجودہ حالات نے تو وقت بھی بہت زیادہ ہمیں دے دیا، فرصت بھی دے دی ہے۔ اگر دیکھا جائے آج کل آپ دیکھ لیں نا موجودہ صورتحال کہ ہفتے میں 2 دن چھٹی ہے، جمعہ چھٹی، اتوار چھٹی، باقی دنوں میں 6 بجے سب کچھ بند۔ پہلے چلے ہم کہتے ہیں بھئی یہ عذر ہے کہ میں رات 9 بجے آتا ہوں، میں 10 بجے آ رہا ہوں، میں کیسے دین سیکھ لوں؟ میں اگر کوئی کورس ہو رہا ہے، کہیں پر کوئی سبق ہے، کسی مدرسے میں، مسجد میں، گھر کے قریب یا کہیں بھی، تو میری مصروفیات زیادہ تھی، شاید اب وہ بھی نہیں رہی۔ اللہ پاک نے ایک موقع شاید یہ ہمیں دیا کہ ہم اپنے ان اوقات کو قیمتی بنا لیں، اپنے ان اوقات کو، زندگی کے جو باقی لمحات ہیں اس کو دین کی طلب اور دین کے سیکھنے میں گزار دیں۔ حدیث میں آتا ہے، آپ علیہ السلام نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، اور آپ علیہ السلام نے فرمایا من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین۔ تو ایک درخواست یہ ہے کہ خود بھی یہ دین سیکھیں خوب جذبے کے ساتھ، اور اپنی اولاد پر بھرپور توجہ دیں، ان کی تربیت پر۔ مشہور شاعر فرماتے ہیں نا، اندرون قعر دریا تخت بندم کر دئی باز می گوئی کے، کہ کہتے ہیں کہ دریا میں مجھے ہاتھ پیر باندھ کر پھینک دیا اور پھر مجھے کہتے ہیں کہ تم نے جسم کو گیلا نہیں کرنا۔ تو آج ہم اپنی اولاد کو بالکل اس طرح چھوڑ دیتے ہیں، کوئی پرواہ فکر نہیں ہے، اور پھر جب کچھ مسئلہ ہوتا ہے تو پھر کہتے ہیں کہ بچہ غلط صحبت کا شکار ہو گیا، بچہ فلاں عمل کر رہا ہے، موبائل ہم نے لا کے دیے ہیں، موبائل ہم خود دے رہے ہیں نا بچوں کو۔ آج بچوں کی اصلاح اور تربیت کی فکر کر لیں، اور یاد رکھیں قیامت کے دن جیسا میں نے عرض کیا کہ اس کا ہم سے سوال ہوگا۔ مشہور واقعہ ہے نا کہ ایک چور کا ہاتھ کاٹا گیا، چوری میں پکڑا گیا، اس کا جب ہاتھ کاٹا جانے لگا تو اس نے بادشاہ سے کہا کہ میرے ہاتھ کاٹنے سے پہلے میری ماں کا ہاتھ کاٹا جائے، میری ماں کے ہاتھ کو یہ میرا مطالبہ ہے۔ تو اس نے کہا تم کیسی بات کر رہے ہو؟ کہا اس لیے کہ میں چھوٹا تھا، میں نے چھوٹی سی چیز چرائی، اور جب میں لے کر آیا تو میری ماں نے مجھ سے لے کر رکھ لی اور حوصلہ افزائی کی، پھر میں کل کو دوسری چیز چرائی، تیسری، اس نے مجھے منع نہیں کیا۔ آج میں جو یہ بڑا ڈاکو بنا ہوں اور میرا ہاتھ کٹ رہا ہے، اس کے ذمہ دار وہ ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس جب اس طرح کوئی آتا تھا اپنے بیٹے کی شکایت لے کر یا اولاد کی، وہ پہلے یہ معلوم کرتے تھے کہ اس نے اس بیٹے کی تربیت کی یا نہیں۔ اگر معلوم ہوتا کہ باپ کا قصور ہے، تربیت کی کمی ہے، پہلے باپ کو سزا دیتے تھے، بیٹے کو بعد میں۔ تو آج بحیثیت باپ کے میں کیا ذمہ داری ادا کر رہا ہوں؟ تو عرض یہ ہے، درخواست یہ ہے، پہلے اپنے آپ کو مخاطب کرتا ہوں، ہم سب دین سیکھنے کے محتاج ہیں، اور یہ حقیقت عرض کر رہا ہوں، دکھ کے ساتھ عرض کرتا ہوں کہ جیسے الحمدللہ یہاں بھی ترتیبیں چلتی ہے، تو یہ ایک دنیا کا بہرحال مزاج بھی ہے، اور کہ قریب والے قدر نہیں کرتے، قدردانی یہ نہیں ہوتی۔ دیکھیں حضور علیہ السلام نے دین کی دعوت شروع کی، آپ دیکھیں سیرت، آپ دیکھیں، جائزہ لیں، اہل مکہ نے قدر نہیں کی، مدینے والے آ گئے حضور علیہ السلام کو لے گئے، وہاں سے دعوت شروع ہو گئی اور دین پوری دنیا میں پھیل گیا۔ تو خدا نہ خواستہ کوئی کسی پر نکتہ چینی مقصد نہیں ہے، ہم سب دین کے محتاج ہیں، اور پہلے اپنے آپ کو مخاطب کرتا ہوں کہ میں دین کا محتاج ہوں، مجھے خود دین سیکھنا چاہیے، دین کی طلب۔ اور آپ جتنے ہمارے بھائی بیٹھے ہیں، ہمارے ساتھی ہیں، آپ سے درخواست ہے کہ خود بھی دین سیکھنے کی طلب پیدا کریں اور اپنی اولاد کو بھی سکھانے کی فکر کریں۔ اور آپ ہی کے لیے الحمدللہ ترتیبیں شروع کی گئی ہے، اور اسی طریقے سے ہمارے شہر کراچی یہ تو ایک علم کا گہوارہ ہے۔ آپ پوری دنیا میں چلے جائیں، ملک میں جائیں، اگر آپ کو کراچی جیسا دین کا ماحول کہیں نہیں ملے گا۔ آپ بیرون دنیا چلے جائیں، آپ کو پاکستان جیسا علمی ماحول کہیں نہیں ملے گا، یہ حقیقت ہے۔ ہم تو زیادہ نہیں کہ آپ حضرات کے سفر ہوتے ہیں، ساتھی بتاتے ہیں کہ پوری دنیا میں اس طرح علمی ماحول، دینی ماحول نہیں ہے۔
لوگ دور دور باہر جو ہمارے ساتھی انگلینڈ میں، امریکہ میں، یورپ میں ہے، کہتے ہیں مسجد کئی میل دور ہوتی ہے، گاڑی میں نماز کے لیے جانا پڑتا ہے۔ آپ حضرات میں سے بہت سارے ساتھی گئے، جانتے ہوں گے، وہ کہتے ہیں صرف جمعے کے لیے ہم مسجد جاتے ہیں، جمعے کی نماز کے لیے۔ کیوں؟ مسجد کئی کلومیٹر دور ہے، اور ظاہری بات ہے ہر نماز کے لیے پھر جانا 1 گھنٹے کی ڈرائیو ہے، 2 گھنٹے کی ڈرائیو، وہ تو مشکل ہے پھر اتنی مصروف زندگی میں۔ تو کہتے ہیں کہ ہمارے دل کے اندر ایک تڑپ ہوتی ہے کہ ہم مسجد کب جائیں گے، ہم جمعے کا انتظار کرتے ہیں۔ اور یہاں ہر گلی محلے میں مسجد ہے، صرف مسجد نہیں ہے، اس میں دین سیکھنے سکھانے کی ترتیبیں ہیں، مدرسے ہیں، بچوں کے لیے مختلف شعبے ہیں، ہماری بچیوں کے لیے، ماؤں بہنوں کے لیے مستورات کی ترتیبیں ہیں، کورسز ہیں۔ تو ہم ذرا اس کی طلب پیدا کریں اور اس کی طرف متوجہ ہو جائیں۔ اللہ پاک مجھے بھی اور آپ سب کو صحیح عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اللہ ہمارے صغیرہ کبیرہ ظاہراً باطناً چھوٹے بڑے ہر طرح کے گناہوں کو معاف فرما دے۔ اللہ جتنی لغزشیں کوتاہیاں ہوئی ہیں، گناہ کیے ہیں کہ اللہ توبہ تائب ہوتے ہیں، اللہ ہماری توبہ کو قبول فرما لے۔ اللہ جتنے پریشان حال ہے، جس قسم کی پریشانی میں مبتلا ہے، اللہ سب کی پریشانیوں کو ختم فرما دے۔ جتنے مقروض ہیں غیب سے قرضوں کی ادائیگی کا بندوبست فرما دے۔ جو بے اولاد ہیں نیک صالح اولاد عطا فرما دے۔ جن کی نرینہ اولاد نہیں، اللہ پاک نرینہ اولاد عطا فرما دے۔ جن کی اولاد ہے، اللہ پاک ان کی اولاد کو نیک صالح بنا دے۔ اے اللہ جو بیمار ہے، گھروں میں ہے، اسپتالوں میں ہے، جسمانی بیمار ہے، روحانی بیمار ہیں، اے اللہ سب کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما دے۔ اس بیماری سے، وبائی صورتحال سے اللہ ہم سب کی، پوری امت مسلمہ کی، پوری انسانیت کے اللہ حفاظت فرما دے۔ اے اللہ جو اس میں مبتلا ہے، اللہ سب کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما دے۔ جتنے اموات المؤمنین دنیا سے جا چکے ہیں، اے اللہ سب کی مغفرت فرما دے۔ ہماری دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے، فضل و رحمت سے اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرما دے۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم